السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی لیگل ہب۔ ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے۔ مڈل ایسٹ کے خطے میں ایک دفعہ پھر جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران کی ملٹری انسٹالیشنز، نیوکلیئر سائٹس اور ایران کے سویلین پاپولیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 200 سے زائد جیٹس نے ایران کے 100 مقامات کو ٹارگٹ کیا۔ ناظرین، اسرائیل نے 13 جون 2025 کو ایران پر حملے کا آغاز کیا اور اس آپریشن کو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا۔ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں اصفہان کے جوہری مراکز، تبریز اور کرمانشاہ کے میزائل اڈے اور پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈ مراکز شامل تھے۔ اسرائیل کے حملے کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا تھا۔ ناظرین، اسرائیل نے اس حملے میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی، جن میں F-35 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ موساد نے ایران میں خفیہ ڈرون بیس قائم کیے تھے، جن کے ذریعے بھی ایران کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے اس حملے میں سول آبادی کی ہلاکتوں کے علاوہ پاسداران انقلاب کی اعلیٰ قیادت بشمول حسین سلامی اور محمد باقری اور جوہری سائنسدان فریدون عباسی شامل ہیں۔ ناظرین، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران کا ریٹیلیشن تو آنا تھا، اور پھر ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز بیلسٹک میزائلوں سے کیا، اور جس میں 65 بیلسٹک میزائل اور درجنوں ڈرونز کا استعمال کیا۔ ایران کے اس حملے میں تل ابیب اور حیفا کے شہری علاقے، رہوٹ، حیفا آئل ریفائنری اور تامرا میں عمارتیں اور اس کے علاوہ نیوٹیم اور ہیزرم ایئر بیسز شامل تھے، جہاں اسرائیل کے F-35 طیارے موجود تھے۔ وہاں پر ایران نے کارروائی کی اور بیلسٹک میزائل داغے اور ڈرون کے ساتھ بھی اٹیک کیا۔ اسرائیل نے ایران کے اس جوابی حملے کو اپنے ایرن ڈوم اور ڈیوڈس سلنگ دفاعی نظاموں کے ذریعے انٹرسپٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تاہم اس ڈیفنس شیلڈ کے باوجود ایران نے اسرائیل کے بیشتر مقامات کو نشانہ بنایا اور اس میں کامیاب ہوا، اور ایران کا جوابی حملہ اسرائیل کے دفاعی نظاموں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور ایران مد مقابل ہو چکے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ ایک تیسری بڑی جنگ عظیم کا آغاز ہے؟ اس ویڈیو میں ایران اور اسرائیل کے حالیہ تنازع کی وجوہات، بین الاقوامی قانون کا موقف اور ممکنہ نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں۔ پاکستان اور بین الاقوامی ناظرین کے لیے یہ ویڈیو نہایت معلوماتی ہوگی۔ تو ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی وجوہات کیا ہیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات برسوں سے کشیدہ رہے ہیں، اور اصل تنازع 3 نکات پر ہے۔ سب سے پہلا تنازع ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ مستقبل میں اسرائیل کی سالمیت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ ایران کا ایٹمی جوہری پروگرام ایک وجہ تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے جس میں فلسطین کا مسئلہ ہے۔ ایران چونکہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل فلسطین پر قابض ہے، تو یہ بھی ایک نقطہ وجہ تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ پھر تیسرا اہم نقطہ حزب اللہ اور حماس کی حمایت، کیونکہ ایران ان گروپس کو سپورٹ کرتا ہے جنہیں اسرائیل دہشت گرد قرار دیتا ہے اور اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، تو وہ بھی ایران کی ان گروپس کو سپورٹ بھی ایک وجہ تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ پھر اسرائیل نے خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین کے ساتھ ابراہیمی معاہدات کے تحت تعلقات قائم کیے، جسے ایران ایک گھیراؤ کی کوشش سمجھتا ہے۔ ایران نے ان معاہدات کو اسلامی خیانت قرار دیا، اور یہ بھی ایک وجہ تنازع ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ تو ناظرین، اس سارے تناظر میں بین الاقوامی قانون کا کیا موقف ہے اور انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا کے مطابق تھا؟ کیا اسرائیل نے حملے سے پہلے UNSC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے اجازت لی یا منظوری لی؟ کیا سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تصور ہوگی؟
नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत किसी मुल्क पर एग्रेशन जहारियत की इजाज़त नहीं दी गई। अगर इजराइल का ये हमला जो ईरान पर उसने किया, अगर ये बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर है, तो ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंग के दौरान सिविलियंस पर हमला गैर कानूनी है। जंग के दौरान सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना वार क्राइम के जुमरे में आता है। सिर्फ 2 सूरतों में किसी मुल्क को दूसरे मुल्क पर फौजी कार्रवाई की इजाजत है। नंबर 1, यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक आर्टिकल 51 के तहत अगर किसी मुल्क पर बराह रास्त हमला हो तो वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। नंबर 2, सलामती काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद किसी दूसरे मुल्क पर फौजी कार्रवाई की जा सकती है जिसका मकसद अमन का क़याम है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशन जंग को किस तरह देखती है। यूनाइटेड नेशन का मंशूर जंग के खिलाफ है और ये अमन और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अगर कोई रियासत हमला करे तो सलामती काउंसिल इसके खिलाफ पाबंदियां या फौजी कार्रवाई की इजाज़त दे सकती है, मगर सियासी मफादात और वीटो पावर्स की वजह से अमली इक़दामात अक्सर महदूद रहते हैं। नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी अदालती निज़ाम क्या जंग रोक सकती है? दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जंगी जुराइम, नस्ल कशी और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर मुकदमा चला सकती है, मगर ICC का इख्तियार महदूद है। अगर रियासत अदालत के दायरे कार को तस्लीम ना करे, जैसे इसराइल और ईरान, या सलामती काउंसिल केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ना भेजे, तो जंग का अमली रोकथाम मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या मुमकिन नताइज और असरात दुनिया पर पड़ सकते हैं? इसमें मश्क़ वुस्ता में बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा और लाखों अफराद बेघर और मुतासिर हो सकते हैं और नागज़ीनों की तादाद बढ़ सकती है। फिर तेल की कीमतों में इजाफा होगा, आलमी मार्केट मुतासिर होगी और महंगाई भी बढ़ेगी और आलमी ताकतों की मदाखलत अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, चीन इस जंग में शामिल हो सकते हैं, जिससे तीसरी बड़ी जंग अजीम का आगाज हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और इसराइल का मामला नहीं, ये पूरे खित्ते की सलामती का सवाल है। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि तबाही लाती है। इसलिए बैन अल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए मसले को सफारती तरीके से हल किया जाए। चूंकि दुनिया अमन की ख्वाह है और यूनाइटेड नेशन का चार्टर वो भी इस बात पर जोर देता है कि पूरी दुनिया में जंगों का खात्मा किया जाए, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए मामलात को हल किया जाए और डिप्लोमेटिक सोर्सेज के थ्रू तनाज़ात को हल किया जाए, ताकि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, दुनिया में पीस कायम हो और तमाम मामलात हम आहंगी से आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।